میرے دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان پر جمایا ہوا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے ایمان پر اپنی مرضی سے، اپنی قوت سے جمع ہوا نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ کیونکہ دنیا میں ایمان اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور دنیا میں کفر اللہ کے استغنا کا مظہر ہے، اور آخرت میں جنت اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور آخرت میں جہنم اللہ کے استغنا کا مظہر ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جی ہاں، دنیا میں ایمان پر قائم رہنا یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ شرک تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ انبیاء کے ساتھ شرک کا تصور بھی ہو انبیاء کو، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن آپ کو ہلکا سے خیال آیا بغیر دل کے ارادے کے، اگر ان کو صرف خاموش کرنے کے واسطے سر سے اشارہ کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ خیال آیا بغیر دل کے ارادے کے، بغیر دل کے ارادے کے، اور یہ خیال آپ نے پکایا نہیں، آ کر گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ نبی جی، اگر ہم آپ کو نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی بات کی طرف تھوڑے سے جھک جاتے، وہ بھی دل کے ارادے سے نہیں، صرف ان کو دکھانے کے لیے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ ہاں، میں نے بات اس لیے عرض کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک غور کرے اپنی ذات کے اعتبار سے، اس لیے کہ مسلمان کی بے دینی وہ صرف اپنے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ کچھ اسباب ہیں بے دینی کے، صرف اپنے اختیار سے بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی اسباب ہے بے دینی کے۔ جہاں بے دینی کا اسباب اپنے ذاتی اندر سے ہیں وہاں نفس کے تقاضے سے ہیں، اور جہاں بے دینی کا اسباب باہر کی طاقت سے ہیں وہاں باہر کی طاقت سے ہیں، مگر یہ اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ حالات کو دیکھ کر دین بدل دیں گے، یہ حالات کو دیکھ کر دین بدل دیں گے، حالات کو سامنے رکھ کر چلیں گے، حالات کو سامنے رکھ کر چلیں گے۔ حالات یہ ہیں تو یہ حالات کے لیے دین بدل دیں گے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہر قسم کے حال سے مقابلہ، ہر قسم کے قانون سے مقابلہ، اس مقابلے کی قوت اللہ تعالیٰ کی شرط پر دیتے تھے، وہ شرط دعوت ہے، وہ شرط دعوت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اپنے دین کو بیچنے لگتا ہے۔ دین کا بیچنا میں نے عرض کر چکا کہ اگر ایک سنت کو بھی یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ حالات، قانون، ماحول یہ سنت کا سے روک رہا ہے، تو یہ
اپنے دین کو ختم کرنے والا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ابھی بڑا جنگل لکڑی کا میلوں میں پھیلا ہوا، بڑا جنگل لکڑی کا میلوں میں پھیلا ہوا. لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالشت لکڑی کا مطالبہ کیا کہ تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، ہمیں اس میں سے ایک بالشت لکڑی دے دو. ہمارے پاس تو لکڑی ہی نہیں، ہم تو لوہا ہیں. بادشاہ نے اپنے وزراء کو جمع کیا، بھئی یہ ایک بالشت لکڑی مانگتے ہیں. وزراء نے کہا ایک بالشت؟ ہم انہیں 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے. اس لیے نہیں کہ ہمارا کمی آ جائے گی، میری بات بہت توجہ چاہے گی. ہم انہیں 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے. میں یہ ساری جو بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحابہ کرام کے عزم اور ان کے دین پر استقامت کا یہ ترجمہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ سابق قصے ہیں. یہ اس جو مثال دے رہا ہوں یہ صحابہ کے ہر زمانے میں باطل کو جواب دینے کی یہ سب سے عمدہ مثال ہے. وزراء نے منع کر دیا کہ نہیں ایسا مت کیجیے. بادشاہ نہ مانا. بادشاہ نے کہا اتنی لکڑی ہمارے پاس، میلوں میں جنگل کھڑا ہوا ہے، بے شمار درخت، بے شمار شاخیں، بے حساب لکڑی، انہیں ایک بالش کی ضرورت ہے، دے دو. نہ مانا بادشاہ اور اس نے لکڑی اٹھا کے ایک بالش لکڑی اس کو دے دی. لوہے نے اس لکڑی کی ہتھی بنائی اور اسے آرے میں لگایا اور سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. سارا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا. عقل کو استعمال کرو، میں جو کہہ رہا ہوں. ہاں کیوں؟ پہلے کیوں نہیں کر سکا؟ کہ جب تک مسلمان اپنے دین کا حصہ غیروں کے لیے چھوڑے گا نہیں، اس وقت تک وہ تمہارے پورے دین کو ختم نہیں کر سکتے. اس نے ایک بار اس لکڑی دی لوہے کو، اور یقینی بات ہے کہ اگر لوہے میں لکڑی کا دستہ نہیں ہے تو آرا کاٹے گا نہیں، ہاتھ کٹے گا. آپ ہاتھ سے آرا پکڑے کاٹو، ہاتھ سے آرا پکڑ کے چلاؤ، ہاتھ کٹے گا، لکڑی نہیں کٹے گی. کیونکہ اس لوہے کی جو قوت ہے، اس کے چلنے کی جو قوت ہے اور اس کے کاٹنے کی جو قوت ہے وہ اس ہتھی سے ہے جو اس میں لکڑی سے لگائی جاتی ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. کہ اگر ان کے ایمان میں شرک آمیزش نہیں ہے تو ان کے لیے دنیا میں امن بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اس چکر میں ہے کہ کیونکہ اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، لہذا تم جس دین پر چل سکتے ہو چلو، اور جس دین پر یہ قانون یہ کہہ دے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، مسلمان یہ کہہ دے جی ٹھیک ہے میں تو مکلف ہوں نہیں کیونکہ قانون ہے. میری بات یاد رکھو، دعوت اللہ کے بغیر اگر کوئی دین پر چلنے سے مجبور ہے تو اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کریں گے. اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کریں گے. اللہ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اس دین پر چلنے کے لیے کیا کوشش کی. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں تھے. روم کے بادشاہ نے ان کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے. فرمایا نہیں، میں دین نہیں بدلوں گا.
میں دین نہیں بدلوں گا. اور یہ بات یاد رکھنا کہ دور صحابہ میں نصرانیت صرف نصرانی ہونے کو نہیں کہتے تھے، بلکہ نصرانیت نصارہ کے طور طریقے اختیار کرنے کو بھی نصرانیت کہا جاتا تھا. شکلوں میں، لباسوں میں، کھانوں میں، ہر چیز میں، شادیوں میں، کاروبار میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں، کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں صحابہ غیروں کے طریقوں سے چھٹ کر الگ نہ ہو گئے ہوں. اس لیے کہ مسلمان کی امتیازی شان وہ تب ہے جب یہ زندگی کے تمام شعبوں میں تقوی پر آئے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم زندگی کے تمام شعبوں میں تقوی پر ہو تو اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک امتیازی شان دیں گے دنیا میں. اور اگر یہ سنتیں چھوڑ دیں تو ان کی پہچان ختم ہو جاوے. آپ جانتے ہیں کہ ٹرین ٹکرا جائیں، کہیں جہاز گر جائیں، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، وہاں مسلمانوں کی لاشوں کو تلاش کرنے کے لیے کوئی علامت نظر نہیں آتی ہے، کوئی علامت نظر نہیں آتی. جبکہ مسلمان سر سے لے کر پیر تک اتنا مزین تھا سنتوں سے کہ اگر یہ ہزاروں میں لاکھوں میں ہو تو پہچانا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں کہ اگر سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں تو جیسے وہ الگ نظر آتے ہیں، میرے صحابہ غیروں میں صاف ایسے نظر آتے ہیں. اپنی یہ امتیازی شان دی تھی مسلمان کو. لیکن وہی بات ہے کہ مسلمان نے حالات کی وجہ سے دین کو چھوڑا ہے. مسلمان نے حالات کی وجہ سے دین کو چھوڑا ہے. میرے دوستو عزیزو، عبداللہ بن حذافہ کو روم کے بادشاہ نے بار بار کہا تم اپنا دین بدل دو. فرمایا کہ میں دین نہیں بدلوں گا. بادشاہ نے کہا آدھی حکومت آپ لے لو. عجیب، ایک فرد کو روم کی آدھی بادشاہت مل رہی ہو. یہاں تو کوئی چھوٹی سی ملازمت، کوئی چھوٹا سا کھوکا کسی دکان کا، کہ اسے جھوٹ بلوانا ہو، اسے سود دلوانا ہو، کہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا. وہاں آدھی بادشاہت مل رہی ہے روم کی کہ آدھا ملک آپ کا، آدھا ملک ہمارا. لیکن فرمایا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں دین نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے کہا اگر نہیں مانتے ہو لالچ سے تو پھر میں تمہیں قتل کروں گا. فرمایا انت وذاک، جو تیرا دل چاہے وہ کر، میں دین نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے ان کے سامنے دو قیدیوں کو گرم پانی میں، کھولتے پانی میں جلا کر دکھلایا. یہ دیکھ رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے. بادشاہ نے کہا تمہارے ساتھ یہ ہوگا جن کے ساتھ ہو رہا ہے. فرمایا جو تمہارا دل چاہے کرو، میں دین نہیں چھوڑوں گا. یہاں تک کہ بادشاہ نے ان کو بھی آگ میں، پانی میں ڈالنے کا حکم دیا. جب آگ میں پانی میں ڈالے جانے لگے تو یہ روئے. بادشاہ سمجھ گیا کہ اب ہمت ہار گئے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ اب بھی نصرانی ہو جاؤ. فرمایا میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا. بادشاہ نے کہا تم روئے کیوں، تم روئے کیوں؟ فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ وہ یہ تھی کہ اللہ کے سامنے ایک جان پیش کرتے ہوئے شرم آتی تھی. میں تو یہ چاہتا تھا میرے بدن کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، وہ ایک ایک اس دیگ کے اندر ڈالی جاتی اور اللہ دیکھتے کہ میں اس کے لیے کتنی جانیں قربان کرتا ہوں. یہ جذبہ. بادشاہ مایوس ہو گیا کہ لالچ سے یہ نہیں مانتے، خوف سے یہ نہیں مانتے. میرے دوستو عزیزو،
صرف اس زمانے میں مسلمان کے دین کو چھوڑنے کے صرف یہ دو سبب ہیں، یا لالچ ہے یا خوف ہے۔ حالانکہ مسلمان اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے والا ہے۔ مسلمان کی بات تو یہ تھی، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، ہمیں اللہ نے اپنی ذات سے لینا سکھلایا ہوا ہے، ہمیں تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ، جی ہاں، dailymarkers.com۔ ہمیں تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ہدیہ بھیجا تھا۔ وہاں معلوم ہوا کہ ہدیے میں سونے کی اینٹ آ رہی ہے، سونے کی اینٹ ہدیے میں آ رہی ہے۔ وہ سمجھتے تھے بہت بڑا ہدیہ ہے، ہم اپنے ہدیے سے، اپنے مال سے رعب ڈالیں گے ان پر۔ سلیمان علیہ السلام نے ساری زمین ہی سونے کی بنوا لی۔ جنات شیاطین کو حکم دیا کہ جتنا سونا ہے جمع کرو، زمین سے نکالو باہر اور پورا فرش سونے کا بنا دو۔ سارا دربار پورا سونے کا بنوایا، اور اس سونے کی حیثیت بتانے کے لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک لوہا اور سونا، مٹی اور پتھر برابر ہوتا ہے۔ سارا فرش سونے کا بنوا کر اس پر مویشی چھڑوائے، گائے بھینس بیل بندوا دیے جو گوبر کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے۔ اس گندگی کو سارے سونے کے فرش پر پھیلایا گیا، دکھانے کے لیے کہ ہمارے سونے کی حیثیت ہے۔ اور جہاں سے ہدیہ لے کر بلقیس کے آدمی داخل ہو رہے تھے، ان کے راستے سے اس اینٹ کے برابر جگہ کو خالی چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ وہ یہاں لگا لیں گے۔ یہ تو زمانے کا مسلمان سوچتا ہے، زمانے کا مسلمان سوچتا ہے کہ اگر مجھے یہ مل جاوے حکومت سے تو میں یہاں لگا دوں، مجھے یہ مل جاوے تو میں یہاں لگا دوں۔ جی ہاں، حضرت فرماتے تھے جنہیں اللہ سے لینا نہیں آتا وہ حرام راستے سے لیتے ہیں۔ پکی بات ہے، جس کو بھی اللہ سے لینے کا راستہ نہیں ملے گا وہ یا سود سے لے گا، یا جھوٹ سے لے گا، یا غبن سے لے گا، یا چوری سے لے گا۔ اس کے لیے لینے کے سب حرام راستے ہیں، اس کو اللہ سے لینا نہیں آتا۔ اور اس کو اللہ سے لینا آتا ہے، اللہ سے لینے کے راستے ہی حرام راستوں سے روک دیتے ہیں کہ نہیں، یہ راستہ تیرے لینے کا نہیں ہے۔ پکی بات ہے، حرام راستے سے وہ لیتے ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوتے ہیں، وہ کفر کا راستہ ہے۔ مسلمان حرام راستے سے نہیں لے گا کیونکہ اس کو اللہ سے لینا آتا ہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ اینٹ یہاں لگا دیں گے، مقصد یہ تھا کہ ان آنے والوں کو اور ان محسنین کو جو ہم پر احسان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بلبوتے پر پلتے ہیں، ان کو عقل دکھلانی ہے، ان کو جواب دینا ہے تاکہ انہیں عقل آ جاوے کہ ہم اللہ سے لینے والے ہیں، بندوں کو دینے والے ہیں۔ چنانچہ جب یہ وہاں پہنچے اینٹ لے کر تو روایت میں ہے کہ اس جگہ کو دیکھ کر فوراً یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر ہی چوری کا الزام لگے کہ یہاں سے اٹھایا ہے۔